امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ شہادت دے دی، قربانی پیش کر دی۔ تیسرے دن یزید تخت سے اتر نہیں گیا تھا، اگلی صبح انقلاب نہیں آ گیا تھا، 4 سال وہ حکومت میں بیٹھا رہا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ذرائع ہوں، بہت زیادہ آپ کی بڑی جماعتی ہو، بہت بڑا آپ کے پاس نیٹ ورک ہو، آپ سچ کہے، آپ سچ کہہ دیں، آپ بات کر دیں۔ امام علی مقام نے سچ کہا، انہوں نے شہادت پیش کر دی۔ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ میں نے بات کر دیا تو پھیلی کیوں نہیں، یہ میں نے جو کہہ دیا ہے تو کل اس پر عمل ہونا چاہیے، میں نے کہا بھی ٹھیک ہے تو مانا کیوں نہیں گیا، یہ بھی نظریاتی کمزوری ہے۔ آپ کہہ دیں، کہہ دینا آپ کا کام ہے، پہنچاتا تو رب کریم ہے، وہ جب چاہے گا جس انداز میں چاہے گا اس بات کا ابلاغ ہو جائے گا۔ لیکن 4 سال یزید تخت پہ رہا، حکومت کرتا رہا، اس نے 4 سال حکومت کی ہے۔ امام علی مقام نے ظاہری طور پر ایک دن بھی نہیں کی، لیکن اپنے دل سے پوچھ لو، حکومت آج بھی امام حسین کی ہے۔ جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کریں، آپ کی رائے مضبوط ہونی چاہیے، رائے طاقتور ہونی چاہیے، آپ کی رائے کے پیچھے دلائل ہونے چاہیے کتاب و سنت کے۔ ایک ٹائم لگتا ہے، بعض اوقات ایک عمر لگتی ہے۔ میری طرح کے بعض لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے مولوی صاحب نہ خالی سمجھنا۔ بھئی کیا سمجھے آپ، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات ہے؟ مولوی ہونا کوئی تانے والی بات ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے پیر صاحب ہونے کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہ آتا ہو پھر بھی آپ پیر صاحب ہو سکتے ہیں۔ تو مولوی کو چلو نماز پڑھانے کے لیے چند صورتیں تو آنی چاہیے نا۔ آج زیادہ تر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، کوئی مطلب قبلہ پیر صاحب کہے تو زیادہ راضی ہوتے ہیں، اور پیر صاحب نے تو بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک تعویذ ملیں گے مردوں کو، اور عصر سے مغرب تک اللہ معاف کرے عورتوں کو ملیں گے۔ اللہ خیر کرے، جا تیرا کام ہو جائے گا۔ میرے بھائی، جب آپ نظریاتی طور دیکھیں نا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ اور شمع بزم ہدایت پہ۔ میں ملک سے باہر تھا تو 2-3 تقریریں ہوئیں، ایک اردو میں ہوئی، ایک انگلش میں ہوئی، ایک عربی میں ہوئی، اور کچھ لوگوں پر ایسی نظر میری پڑ رہی تھی جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اردو نہیں جانتے، محسوس ہوتا تھا کہ اس زبان سے آشنا نہیں ہے، اور وہاں مختلف ممالک کے لوگ تھے۔ اب باری آئی سلام پڑھنے کی، تو چلو ٹھیک ہے، تقریریں مختلف زبانوں میں ہوئی تو سلام بھی تو مختلف زبانوں میں ہو سکتا تھا نا۔ انہوں نے تو بریلی کے محلہ سوداگران کے ایک چھوٹے سے ادارے میں بیٹھ کے کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن وہ نوجوان جو اردو کو سمجھتا نہیں ہے، محفل کے اختتام پر جب سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تو اسے اردو نہیں آتی تھی، پر یہ آتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو انشراح صدر ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاکھوں، آپ کی بات میں طاقت ہونی چاہیے۔ پہنچانے والا رب ہے، وہ پہنچا دیا کرتا ہے۔